والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ آج کے درس میں حل الجد کالاب، یہ مسئلہ کہ کیا جد جو ہے وہ والد کی طرح ہے تمام مسائل میں، اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ ایک مسئلہ باقی تھا کہ جہاں پر جد ہو اور اخوہ ہو، دادا ہو اور بھائی ہو میت کے، تو وہاں پر تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ جمہور کا مذہب ہے، فائدے کے لیے ہم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کو جو ہے اس درس میں پڑھیں گے۔ امام ابو عبداللہ رحبی کہتے ہیں والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة لكونهم في القرب وهو اسوة او ابوان معهما جد وارث فالام للثلث مع الجد ترث وهكذا فالام للسدس مع الجد ترث۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اسی طرح وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهًا بِالْأَبِ فِي زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمٍ وَأَبِي۔ اسی طرح جد جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے اس مسئلے میں جس میں میت کی بیگم ہو اور وہ ہوں، فی زوجۃ المیت و ام و ابی، وہ بھی ہوں، تو اس میں پھر جد جو ہے وہ باپ کا مشابہ نہیں ہے کہ میت کا باپ اور ماں ہوگی اور بیوی ہوگی تو مسئلہ یہاں الگ ہوگا، لیکن میت کی بیوی ہوگی، ماں ہوگی اور جد ہوگا تو مسئلہ یہاں الگ ہوگا۔ بہرحال اس کا خلاصہ جو ہے بڑا آسان طریقے سے میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ شیخ العلامہ مفتی مملکہ العربیہ السعودیہ، ان کی ایک کتاب شرح زاد المستقنع کی شرح ہے، اس میں سے میں نے تلخیص کے ساتھ اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جمہور کا مذہب جو ہے اس میں جد کے 3 احوال ہوں گے، 3 احوال۔ پہلی حالت یہ والی اللہ یکون معہم، جد ہے مسئلے میں اور بھائی ہیں، یہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں جد ہے اور اخ شقیق ہے، سگا بھائی ہے۔ بھائی تقسیم کیسے ہوگی؟ آپ سے کہا اللہ یکون معہم صاحب فرض فیعطى الجد المقاسم وهو ما اذا كان اقل من مثلي او الثلث وهو اذا كانوا اكثر من مثلي او المقاسم او الثلث اذا كانوا مثلي۔ یہاں پر 3 مسئلے جو ہے آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ مسئلے میں صرف جد ہو اور بھائی ہو، تو یہ تو بھائی دونوں کو فرمایا کہ آدھا مال اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جد ہو اور بھائی 2 ہوں اور ادھر بہن بھی ہو۔ اب دیکھیں جد بیچارہ ایک ہے اور بھائی جو ہے وہ زیادہ ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مذہب کیا ہے؟ والجد مثل الاب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الا اذا كان هناك اخوة۔ بھائی ہوں گے الا اذا كان هناك اخوة، تو وہ کیا ہوگا؟ بھائی ہوں گے تو وہ ان کے ساتھ بھائی کے جیسا شمار کیا جائے گا جد کو۔ یہاں پر تو آدھا آدھا دے دیا، لیکن یہاں پر دیکھیں جب اخوہ 2 ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اخت شقیقہ بھی ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ بھائی جو ہے یہ اکثر من مثلیہ، جد بیچارہ ایک ہے، یہ 2 ہیں، بہن بھی ہے ساتھ میں 2 سے زیادہ ہیں، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ جد کو ہم دے دیں گے ثلث ہم جد کو دے دیں گے، 2 یہاں پر ہمارے پاس باقی آ جائے گا 2۔ یہ 2 جو ہے ہم ان میں تقسیم کریں گے، 2 بھائی ہیں، دونوں بھائیوں کے 2 اور ایک بہن ہے اس کا 1، 5 ان کے رؤوس ہیں، رؤوس ہم یہاں لکھ دیں گے 5، 2 اور 5 میں تباین ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ 5 کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے، اصل مسئلے میں اس کو ضرب کر دیں گے، 3 5 15، 5 کو ہم لائیں گے اس 1 میں ضرب کریں گے تو 5 آئے گا، 5 1 5، 5 کو ہم 2 میں ضرب کریں گے تو 10 آئے گا۔ اب 10 کو ہم ان میں تقسیم کر دیں گے، بھائی 2 بھائی ہیں، دونوں کو جو ہے وہ کتنا ملے گا؟ 4 4 مل جائے گا 8، اور یہ بہن ہے اس کو 2 مل جائے گا، تو یہ جو ہے ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ تو تقسیم آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کو تصحیح المسائل کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے دوبارہ بھی آئے گی۔ یہاں پر آپ نے اتنا یاد رکھ لینا ہے کہ بھائی ہوں یا بہنیں ہوں، اگر وہ جد سے زیادہ ہیں، 2 ہیں 2 سے زیادہ ہیں، تو جد کو ثلث دے دو، باقی ان کے درمیان تقسیم کر دو، یہ قاعدہ ہے۔ تیسری مثال کہ بھائی جو ہے وہ بالکل جد کے ڈبل ہوں، ڈبل سے زیادہ نہ ہوں، یعنی جد ایک ہے 2 بھائی ہیں، یہاں پر تو بہن بھی تھی نا، تو یہاں پر صرف 2 بھائی ہیں، مثلے ہی
یہاں پر اس کے ڈبل ہیں، تو یہاں پر بھی کیا کرو، فرمایا کہ جد کو دے دو ثلث، بھائیوں کو دے دو 2، مسئلہ ہو گیا حل۔ ہاں، اور یا تو جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ بھائی 4 بہنیں، اب 4 بہنیں جو ہے وہ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ والا 4 بہنیں ہیں، یہ بھی 2 بھائیوں کے قائم مقام ہیں، یہ جد کے ڈبل ہیں، تو جد کو دے دو ثلث، باقی جو 2 بچے گا ثلثان وہ ان کو دے دو۔ یہ جو ہے ان کا طریقہ انتہائی آسان۔ یہ پہلی صورت ہے، پہلی صورت کہ ان کے ساتھ مسئلے میں کوئی صاحب فرض نہیں ہو، صاحب فرض نہیں ہے، صرف جد ہے اور بھائی ہے تو آدھا آدھا دے دو، جد ہے اور 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، یہ 2 سے زیادہ ہوگا تو جد کو ثلث دے دو، جد ہیں اور 2 بہنیں ہیں یا 2 بھائی ہیں تو جد کو ثلث دے دو، باقی ان میں تقسیم کر دو۔ یہ تو پہلی صورت۔ دوسری صورت ان یکون معہم صاحب فرض، کہ ان کے ساتھ کوئی فرض میراث لے جانے والا بھی ہو، تو کیا کرو گے تم؟ فرمایا کہ صاحب فرض کو اس کا حصہ دے دو، وَيُنظَرُ فِي الْبَاقِي، اور باقی میں آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے، فَيُعْطَى الْجَدْ الْأَحَظَّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسَ الْكُلِّ۔ تو فرمایا کہ جد کو یا تو بھائی اور جد کے درمیان تقسیم کر دینا اگر برابری ہوتی ہے، یا جد کو ثلث دے دینا تیسرا اور باقی ان کو دے دینا، یا تو جد کو جو ہے سدس کل ملے گا۔ یہ کب ملے گا؟ یہ ابھی ادھر آئے گا۔ فرمایا کہ دیکھیں، ایک مسئلے میں ایک میت جو ہے اس کا پیچھے جو ہے خامند ہے پیچھے، اور ایک اس کا جد ہے اور ایک اخت شقیقہ ہے۔ ہاں، یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ زوج کا اولاد نہیں ہے تو اس کو تو ملے گا نصف، اس کو کتنا ملے گا؟ سدس، اس کو کتنا ملے گا؟ اس کو اخت شقیقہ کو یہاں پر جو ہے وہ سدس ملے گا۔ ہاں جد ہے تو اخت شقیقہ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اصل اور فرع ہوگی تو اخت شقیقہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ ایسے کریں گے، نہیں یہاں پر جو ہے مسئلہ جو ہے یہاں پر نصف اس کا ہے، سدس اس کا ہے، اور سدس جو ہے وہ اس کا ہے۔ اب یہ دونوں برابر ہو رہے ہیں سدس سدس میں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جد کو میراث زیادہ ملے اس سے، کیونکہ جد بھی اس مسئلے میں یہ جد نہیں ہے، اس کو یوں سے شمار کر لیں گویا یہ اس کا ایک بھائی ہے، یہ جد گویا یہ اس کا بھائی ہے، اس طرح شمار کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ مسئلہ جو ہے کیا کریں گے، جب یہ جد کو ہم اس کے بھائی کے جیسا شمار کریں گے تو اس کو آپ سدس نہیں دیں گے، بلکہ آپ ایسا کریں گے، زوج کا جو فرض حصہ ہے وہ ہے نصف، نصف سے آپ مسئلہ بنائیں گے، 2 سے مسئلہ بنا، ایک آپ نے اس کو دے دیا، ایک آپ نے ادھر رکھ دیا، یہ ایک ادھر رکھ دیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک جو آپ نے رکھا ہے ادھر، یہ 2 بندوں میں تقسیم ہوگا، ایک یہ بھائی ہے، یہ جد ہے، لیکن یہاں پر اس مسئلے میں ہم اس کو بھائی کی نظر سے دیکھیں گے، کیونکہ بھائی والا میراث لے کے جائے گا، بھائی والا حصہ لے کے جائے گا، تو بھائی کو کتنا، یہاں پر اگر اخ ہوتا تو اس کو کتنا ملتا بھائی؟ اس کو اخت کے ڈبل ملتا، تو جد کا یہاں پر 2 اور اخت کا 1، تو رؤوس یہاں پر ہوئے 3، 1 اور 3 میں تباین ہے، 3 کو 2 میں ضرب کر دو، 6 آ گیا بھائی، 6 آ گیا، تو 3 کو یہاں پر 1 میں ضرب کرو، 3 1 3 اور 3 1 3، 2 جد کو دے دو اور کس کو دے دو، یعنی جد اور اخوہ جب ہوں گے تو جد کو آپ نے اخ شمار کر لینا ہے، یا جد اور اخت ایک مسئلے میں ہیں تو جد کو آپ نے اخ شمار کر لینا ہے۔ یہ مذہب جو ہے وہ جمہور علماء کا ہے۔ احناف کے یہاں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، احناف کے مذہب پر سیدھا مسئلہ ہے، زوج کو حصہ دے دو، جد کو دے دو، اور اس کو جد جو ہے وہ یہ اپنا حصہ لے کر جائے گی، اور جد جو ہے وہ جد جو ہے تو اس کو اخت کو کچھ نہیں ملے گا، جد کو، کیونکہ اخت میراث جب لے کے جاتی ہے جب ابن اب اور جد نہ ہو، اور یہاں پر جد ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ کب؟ یہ حناف کے مذہب میں، اور وہی راجح مذہب ہے، راجح وہی ہے کہ الجد کل اب، لیکن یہاں پر جمہور کے مذہب کے تفصیل کے لیے ہم نے جو ہے یہ ذکر کر دیا ہے۔ تو اس مسئلے میں جد لیس کل اب، ٹھیک ہے نا، یہ بھائی کے جیسا ہے۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے نا، اس کو ایک بھائی سمجھ لینا ہے کہ یہ بھائی ہے، یہ جد نہیں ہے، یہ اخ ہے گویا۔ تو آپ نے مسئلہ جو ہے زوج کے مخرج میں سے بنایا، 2 میں سے ایک اس کو دیا، ایک یہاں پر رکھ دیا۔
اب یہ بھائی ہیں تو بھائی اور بہن کا تو للذکر مثل حظ الانثیین ہونا چاہیے، تو 2 اس کے 1 اس کا، 3 رؤوس ہوئے، 1 اور 3 میں تباین ہے تو کامل الرؤوس اٹھا کے ہم اصل مسئلے میں ضرب کریں گے، 2 3 6، 3 کو ہم اس میں ضرب دیں گے، 3 3 کے 3 3 کے 3، 2 جد کو دیں گے اور 1 جو ہے اخت کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نیچے آ جائیں، ایک اور مثال، جد اور 5 بھائی ہیں، اوہو یہ تو جد سے جو ہے وہ ڈبل ہے، زیادہ ہے، اکثر من مثلیہ، تو یہاں پر کیا ہوگا، کو تو آپ نے جو اس کا فرض حصہ ہے وہ دے دو، جد کو کیا کرو، جد کو ثلث دے دو، اور یہ جو ہے ثلث الباقی بعد الام، ہاں یہاں پر جو ہے آپ سے کہا گیا کہ جد کو کیا دے دو، ثلث الباقی بعد الام، تاکہ کا حصہ جو ہے وہ جد سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس مسئلے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ثلث الباقی بعد الام دے دو جد کو، کہ جو بھائی ہیں ان کا حصہ کہیں جد سے زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ جد تو یا تو ان کا شریک ہوگا برابر برابر کا جب بھائی 2 ہوں گے، یا جد کو ثلث الکل ملے گا، وہ بھی نہیں ہو، مسئلہ اس طرح ہو تو جد کو ثلث الباقی ملے گا۔ کیسے ملے گا دیکھیں، مسئلے میں ایک ہے، ایک جد ہے اور 5 بھائی ہیں، جمہور آپ سے کہتے ہیں کہ کا کتنا ہے بھائی زیادہ ہیں، دیکھیں تو یہاں پر کو ثلث نہیں ملے گا، کو کتنا ملے گا، سدس ملے گا، ایک یہاں پر صاحب فرض ہے، تو آپ سے کہا گیا تھا کہ صاحب فرض کو اس کا فرضی حصہ دے دو، باقی مال بھائی اور جد کے اندر تقسیم کرو برابری کے لحاظ سے، اس لحاظ سے کہ جد کا حصہ کم نہ ہو بھائیوں سے، ہاں بھلے بھائی زیادہ ہیں لیکن جد کا حصہ جو ہے وہ ان سے کم نہیں ہونا چاہیے بلکہ تھوڑا زیادہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سدس آپ نے اس کو دیا 1، باقی بچا آپ کے پاس 5 آپ نے یہاں رکھ دیا۔ اب یہ 5 جو ہے آپ نے یہاں پر 3 پہ تقسیم کرنا ہے، 3 پہ کیسے، ثلث اس کو دیں گے، 2 جو بچیں گے نا وہ ان سب پر تقسیم ہوں گے، سب بھائیوں پر، تو 5 اور 3 میں تباین ہے، 5 کو رؤوس جو ہے ہم اٹھا لیں گے، کامل الرؤوس، اس کو ہم ضرب دیں گے اصل مسئلہ میں، 6 3 18، 3 کا 3 یہاں پر ہم نے ضرب کر دیا، 3 5 15، یہ 15 آ گیا، ٹھیک ہے، 15 آ گیا نا، تو ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ لہو ثلث الباقی بعد الام، اب مسئلہ ہے 15 کا ہوا تو جو ہے وہ سہام یہاں 15 آ رہے ہیں، تو آپ سے کہا گیا کہ جو جد ہے اس کو ثلث الباقی دے دو کے بعد، اب 15 کا ثلث کیا ہے 5 ہے، تو ہم نے 5 جو ہے وہ جد کو دے دیا، 10 جو ہے یہ بھائی اپنے اندر تقسیم کر لیں گے، ہر بھائی کو 2 2 ملے گا، تو یہ جو ہے طریقہ ہے جمہور کا۔ دوسری مثال بھی دیکھ لیں، ایک اور مثال دیکھیں، ایک مسئلے میں بنت ہے، ہے اور جد ہے اور 3 بھائی ہیں، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، صاحب فرض کو اس کا حصہ دے دینا ہے فرضی، جو باقی بچے گا وہ بھائی اور جد جو ہے وہ تقسیم کریں گے، جد کو یہاں پر یہ اکثر جو ہے جد سے جو ہے وہ ثلث سے زیادہ، ثلث مثلی، جد کے ڈبل ہیں یہ بھائی، تو یہاں پر جد کو آپ ثلث دیں گے، باقی یہ لیں گے اپنا سب کچھ۔ طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ ہے، مسئلہ کتنے سے بنے گا، پہلے دیکھیں، بن کو تو ملے گا نصف، کو کتنا ملے گا، سدس، نصف بن کو دینا، سدس، نصف اور سدس مسئلہ بنے گا 6 سے، 6 سے آپ نے مسئلہ بنایا، نصف دیا 3، سدس دیا یہ 1، کتنے ہوگا بھی 4، باقی رہ گا 2، اب 2 جو باقی رہے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اس کو یوں شمار کر لینا ہے گویا کہ یہ بھائی جو ہیں یہ 3 بھائی ہیں اور 1 جد ہیں، تو آپ نے یہ 2 ان کے درمیان تقسیم کر دینا ہے، 1 جو ہے وہ اس کو دیں گے اور 1 اس کو دیں گے۔ یہ کیسے آپ کو پتہ چلا، یہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دیکھیں، ان یکون معهم صاحب فرض فان صاحب الفرض یعطى فرضه وینظر فی الباقی، صاحب فرض کو ہم نے اس کا حصہ دے دیا، بہن کو اور کو، اب دیکھیں وینظر فی الباقی، باقی میں دیکھیں، فیعطى الجد الاحظ من المقاسمہ،
جد کو کیا دیا جائے گا؟ جو جد کے حصے میں بہتر ہو اس کو دیا، وہ چیز جد کو دی جائے گی۔ اگر جد کے حصے میں بہتر یہ ہے کہ بھائی آدھا آدھا تقسیم کر دو تو آدھا دے دو جد کو، کہ بھائی اس کا حصہ کم نہ ہو، یا اس کو ثلث الباقی دے دو، یا سدس الکل دے دو۔ سدس الکل والا جو ہے وہ مثال جو ہے ہم نے یہاں پر کی تھی جد کی، کہ ہم نے جو ہے اس کو سدس الکل دیا تھا یہاں پر اس مسئلے میں۔ یہ آپ اس کو دیکھیں، اس مسئلے میں اس کو سدس الباقی، یہاں پر اس کو جو ہے جد کو ملے گا سدس یہاں پر اس مسئلے میں اس کی مثال دیکھیں۔ اب 18 جو ہے، 18 کا سدس کیا ہے؟ 18 کا سدس ہے 3، تو یہ سدس الکل ہم نے اس کو دیا ہے۔ ظاہر میں یہ سدس الکل ہے، ظاہر میں جب اس 18 کی بنسبت اس کو دیکھیں تو یہ سدس الکل ہے۔ ہاں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ بنا 6 سے، آپ نے نصف بہن کو، بیٹی کو دیا، سدس آپ نے ماں کو دیا۔ اب یہاں پر بھائی جو ہیں وہ مثلین سے بھی زیادہ ہیں، جد کے 2 سے بھی زیادہ بھائی ہیں۔ جد بیچارہ 1 ہے، بھائی جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، تو یہاں آپ نے اس کو سدس الکل دے دینا ہے۔ دیکھیں جب آپ نے 3 اس کو دیا، 1 اس کو دیا، تو باقی بچے آپ کے پاس 4، 3 اور 1 4، باقی آپ کے پاس بچے 2 بچے نا، تو 2 جو ہے وہ یہ 6 کا سدس کیا ہے؟ 1 ہے، 1 آپ نے یہ دے دیا اس کو، سدس الکل اس کو مل گیا، باقی بچا 1 اس کو دے دیں۔ اب 1 اور 3 میں تباین ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ سدس کا نصف اور 6 کا سدس 3، 6 کا سدس 1، 6 کا سدس 1، یہ بھی اس کو مل گیا۔ 1 بچا ہے تو یہ بھائی کو دے دو، 3 بھائی ہیں، ان میں تقسیم نہیں ہو رہا تو تصحیح آپ کر دیں گے۔ تصحیح کیسے ہوگی؟ 1 اور 3 میں تباین ہے، 1 اور 3 میں تباین، تو کل رؤوس آپ اوپر ضرب کر دیں گے۔ یہ 3 میں نے ادھر لکھا ہے، یہ آپ کو ادھر لکھنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، بس مہم کہ مسئلہ سمجھ لیں۔ یہ کل رؤوس آپ 5 یہ ادھر یہ لکھا ہے میں نے 3 اوپر نہیں، یہ والا کل رؤوس کو آپ نے مسئلے میں ضرب کر دینا۔ 6 ضرب 3 18 آ گیا، 3 کو آپ نے آ کے ہر ایک میں ضرب کر دینا ہے، 3 3 9، 3 1 3، 3 1 3، 3 1 3۔ تو یہ حقیقت میں جو جد کو آپ نے جو 3 دیا ہے یہ سدس الکل ہے۔ یہ اب دیکھیں جی، یہاں پر یہ ایک مثال بیان ہوگی اور اس کے بعد ایک دوسری مثال بیان ہوگی۔ یہ مثال ایسی ہے کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن ثابت پر جو ان کے اصول تھے فرائض کے، وہ یہاں پر ہو گئے خراب اس مسئلے میں۔ دیکھیں کیسے ہوگا، وہ تو آئے گا اس کا بیان، پہلے یہ سمجھ لیں۔ فرمایا کہ ان یکون معه صاحب فرض واستغرقت الفروض المسألة ولم يبق الا السدس فانه يأخذ ويسقط الاخوة۔ ہاں دیکھیں، ایک طرف تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ جد جو ہے وہ بھائی کے جیسا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر مال نہیں بچا، صرف اتنا بچا کہ بھائی یا تو جد کو دے دو یا بھائی کو دے دو، فرمایا کہ جد کو دے دو، بھائی کو بولو کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جمہور کا مذہب ہے یہاں پر۔ تو دیکھیں پہلی مثال یہاں پر دیکھیں، ایک مسئلے میں بنت ہے، بنت ابن ہے، جد اور اخ شقیق ہے۔ آپ سے کہا گیا کہ بھئی مسئلہ حل کرو جو آپ جس طریقے سے آپ جانتے ہو۔ بنت کو آپ نے دیا نصف آپ نے اس کو دیا، سدس آپ نے اس کو دیا، سدس آپ نے اس کو دیا، سدس آپ نے اس کو دیا، تو اور کچھ بچا ہی نہیں بھائی، بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ 6 سے مسئلہ بنایا، نصف اس کا 3 ہے، سدس اس کا 1، سدس اس کا 1، سدس اس کا 1۔ اب بھائی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، کہا کہ اس کو کچھ بھی مت دو اس کو۔ اس مسئلے میں آ جائے نیچے، اس کو کہتے ہیں الاقدریہ۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اور یہ امام الرحبی نے یہ ذکر کیا، فرمایا کہ والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأقدرية وهي بأن تعرفها حرية۔ ہاں یہ اس بات کا جو ہے وہ یہ مسئلہ حقدار ہے کہ آپ اس کو جان لیں۔ فرمایا فیفرض النصف لها، نصف لها اس بہن کو آدھا دے دو، فیفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة
ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى فاحفظ واشكر ناظما. ناظم کا شکریہ ادا کر لو. اس طریقے سے یہ تقسیم ہوگی. کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ والأخت لا فرض مع الجد لها. اخت کا جب جد ہوگا نا تو اخت کا فرمایا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. فیما عدا مسئلۃ کملہا. ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اخت کو اس میں ملے گا. فیما عدا مسئلۃ کملہا زوج و ام وہما تمامہا. یہ اس کے ارکان ہیں. آپ سے پوچھا جائے گا مثلا یہاں پہ ہوتا ہے ہماری کلیہ میں یہ سوال بھی آتا ہے یہاں پر کہ بھائی الاقدریہ جو ہے اس کے ارکان کیا ہیں، ارکان بیان کرو، کیونکہ یہاں تو فرائض جو ہے وہ چاروں مذاہب پہ پڑھائی جاتی ہے. زوج و ام وہما تمامہا فعلم فخیر امت علامہا تعرف یا صاحب الاقدریہ. اے نوجوان ہوش میں آؤ، اس مسئلے کو اقدریہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تعرف یا صاحب الاقدریہ وہی بان تعریفہا حریہ. اس مسئلے کا علم حاصل کر لو. فیفرض النصف لہا والسدس لہا. اس کا حل یہ ہے کہ آدھا جو ہے اپنے بہن کو دے دینا ہے اور سدس اس کو دے دینا ہے. حتی تعول بالفروض المجملہ. یہاں تک کہ مسئلے میں عول آ جائے. عول کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بیان ہوگا. ثم يعودان الى المقاسمہ كما مضى فاحفظه واشكر ناظما. پھر جد کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ یہ تقسیم کر لے گا، بیچاری سے واپس لے لے گا یہ حصہ، یہ بہن سے. اور حتی ثم يعودان الى المقاسمہ كما مضى، جس طرح پہلے جو ہے بیان ہو چکا ہے. فاحفظه واشكر ناظما. تو اس کو یاد کر لو اور اس ناظم کا شکریہ ادا کرو جس نے یہ اشعار میں یہ چیز آپ کے سامنے لکھی ہے. دیکھیں جی، زوج کو کتنا ملے گا؟ یہاں پر بنت نہیں ہے تو اس کو تو ملے گا نصف. ام کو کتنا ملے گا؟ ام کو ملے گا یہاں پر عدم الجمع من الاخوات نہیں ہے تو یہاں پر ام کو کتنا ملے گا؟ ثلث. ثلث اس کے مل گیا. کتنے ہو گئے؟ 5. باقی رہا ایک باقی رہ گیا. ہاں 5 ہو گئے نا. اب اخت کا حصہ کتنا ہے؟ اخت کا فرضی حصہ ہے نصف آپ نے اس کو دے دیا. یہاں پر عول آئے گا مسئلے میں. یہ ہو گئے 3. جد کے لیے کچھ باقی ہی. فیفرض النصف لہا. اور سدس جو ہے وہ جد کو آپ دے دیں گے. یہاں پر عول آئے گا مسئلے میں. عول کیسے آئے گا؟ دیکھیں 3 اور 3 6 اور 2 8 8 اور 1 9. تو یہ 9 پہ مسئلہ چلے گیا. مسئلہ اصل میں کتنا تھا؟ 6 سے بننا تھا لیکن ہو گیا کہاں پہ پہنچ گیا؟ 9 پہ پہنچ گیا مسئلہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے صاحب فرض ہیں سارے. زوج کو آپ نے دیا یہ نصف، اس کا دیا. ام کو آپ نے دیا ثلث جو کہ 2 ہیں. اخت شقیق کو آپ نے دیا نصف جو کہ 3 ہیں. جد کو آپ نے دیا سدس. اب دیکھیں مسئلہ تو تقسیم ہو گیا، عول آ گیا 9 پہ، لیکن کیا ہوا یہاں پر جد کا حصہ؟ جمہور نے کہا تھا کہ جد جو ہے وہ بھائی بہنوں کے ساتھ بھائی بہنوں جیسا ہوگا. یہاں پر بھائی بہنوں جیسا ہوتا تو یہاں اس کو 2 ملنے چاہیے تھے، اس کو 1 ملنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ ہوا کیا؟ جد بیچارے کو 1 ملا اور بہن کو جو وہ 3 حصے لے گئی. واہ واہ، آدھا مال لے گئی. تو یہاں پر انہوں نے بڑا عجیب گیم کھیلا بہن کے ساتھ. پہلے تو اس کو خوش کر دیا، فرمایا کہ فیفرض النصف لہا والسدس لہا. پہلے یہ کرو کہ بہن کو آدھا مال دے دو، سدس اس کو دے دو. بہن خوش ہو گئی، ماشاءاللہ بھائی مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل گیا. پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ اب ان دونوں کے ساتھ ایک کام کرو. ثم یعودان الی المقاسمہ. اب یہ دونوں 3 اور 1 4 ہے نا، یہ 4 ان دونوں پر للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے پر تقسیم کر دو. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ان کا تو آپ نے جو حصہ دینا تھا وہ دے دیا. مسئلہ ہے ان دونوں کا. 3 اور 1 ہیں 4. ٹھیک ہے، 3 اور 1 4. 4 آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. رؤوس اب آپ نے دیکھنا ہے. رؤوس یہ دونوں ایسے سمجھ لو کہ یہ بھائی ہے یہ بہن ہے. اس کا حصہ ہے 2 اور اس کا حصہ ہے 1. تو رؤوس ان کے 3 ہیں. 4 اور 3 کا تباین ہے. 3 آپ نے 9 میں ضرب کر دینا، آئے گا 27. اب آپ آئیں گے 3 کو 3 میں ضرب دیں گے 9، 3 کو 2 میں ضرب دیں گے 6. یہاں پر آئیں گے 3 کو ضرب دیں گے 4 میں تو 12 آئے گا. اب 12 کو للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم کریں گے تو بہن کو ملے گا 4 اور جد کو ملے گا 8. تو یہ جو ہے اس کا بڑا عجیب طریقہ ہے الاقدریہ. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. پہلے بہن کو خوش کر دیا اور پھر جو ہے وہ اس سے حصہ لے کے جد کو دے دیا. تو اس کو اقدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ قدرت علی زید اصولہ، کہ اس مسئلے میں زید ابن ثابت کے اصول ثابت نہیں رہے بلکہ یہاں پر وہ ہل گئے اپنی بنیادوں سے.
اور تو یہ جو ہے جمہور کے مذہب پر یہ مسئلہ تھا. اس کی یہ تلخیص الحمدللہ یہ میں نے بڑی زبردست کی ہے شیخ کی کتاب سے، الامداد بتیسیر الذات بتیسیر شرح الذات. اور یہ انشاءاللہ فائدے کے لیے انسان اس کو دیکھ لیں. آسان ہے یہ مسئلہ، ایک دو بار آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے. اور واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.